نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah, increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا انشاءاللہ سبق ہے 61 سے 62 تک، اور ہمارا کل کا سبق ہوگا 63 سے 68 تک. لیکن ترجمہ انشاءاللہ آج ہم پورا کور کر لیں گے 61 سے 68 تک. تو انشاءاللہ بہت غور سے دیکھیے گا تاکہ ہمیں کلاس میں ہی اچھا سا ترجمہ یاد ہو جائے. ہمیں مشکل ورڈز کو انڈر لائن کر لیجیے گا تاکہ گھر جا کے آپ ان کو فوکس کر سکیں. کل آپ کے بریک آؤٹ روم میں آپ کا اتنا ہی ترجمہ سنا جائے گا جتنی آپ تفسیر سنیں گے انشاءاللہ. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسکرین سیٹ کر لیتے ہیں جب تک آپ تکبیرات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بسم اللہ الرحمن. چلیے وَإِن اور اگر اینڈ اف جنحو وہ مائل ہوں دے انکلائن للسلمی صلح کے لیے ٹو پیس فجنح تو آپ بھی مائل ہو جائیں. جنحو اور فجنح مائل ہو جائیں. then you also incline لہا اس کے لیے ٹو اٹ. وتوکل اور توکل کیجیے and put your trust علی اللہ اللہ پر. ان اللہ انہو بے شک وہ indeed ہوا وہی ہی السمیع خوب سننے والا ہے is all hearer العلیم خوب جاننے والا ہے all knower. وَإِن اور اگر but if یریدو وہ چاہیں they intend ان کے to یخدعوک وہ دھوکہ دیں آپ کو deceive you. فَإِنَّ تو بے شک then indeed حسبک کافی ہے آپ کو is sufficient for you اللہ اللہ. ہوا وہی ہے ہی الذی جس نے is the one who ایدک تائید کی آپ کی supported you بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے with his help وبالمؤمنین اور ساتھ مومنوں کے and with the believers. وَأَلَّفَ اور اس نے الفت ڈال دی
and he has put affection baina درمیان between قلوبہم ان کے دلوں کے their hearts. لو اگر if انفقتا خرچ کرتے آپ you had spent ما جو کچھ whatever فی الارض زمین میں ہے is in the earth جمیعاً سارے کا سارا all ما نہ not الفتا الفت ڈال سکتے تھے آپ could you have put affection بینا درمیان between قلوبہم ان کے دلوں کے their hearts. ولیکن اور لیکن but اللہ اللہ نے الف الفت ڈال دی has put affection بینہم درمیان ان کے between them. انہو بے شک وہ indeed ہی عزیز بہت زبردست ہے is almighty حکیم بہت حکمت والا ہے all wise. یا ایہا النبی اے نبی او پروفٹ حسبک کافی ہے آپ کو sufficient for you اللہ اللہ is اللہ ومن اور اسے جو and whoever اتبعک پیروی کرے آپ کی follows you من المؤمنین مومنوں میں سے of the believers. یا ایہا النبی او پروفٹ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرد رغبت دلائیے urge المؤمنین مومنوں کو the believers علی القتال جنگ پر to the fight in اگر if یکن ہوں گے there are منکم تم میں سے among you عشرون 20 یا 20 دیکھیں عشر کا عشرون باؤنون جمع کی علامت ہوتی ہے تو 20 صابرون صبر کرنے والے اسٹیٹ فاسٹ یعنی استقامت رکھنے والے یغلبو وہ غالب آ جائیں گے they will overcome 200 پر 200 ریشو بتایا جا رہا ہے اور ایک کنڈیشن دی جا رہی ہے کہ اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو کس طرح سے مدد آئے گی. وَإِن اور اگر and if یکن ہوں گے there are منکم تم میں سے among you 100 100 یغلبو وہ غالب آ جائیں گے they will overcome 1000 پر 1000 من الذین ان میں سے جنہوں نے of those who کفروا کفر کیا disbelieve بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ because they قوم ایسے لوگ ہیں اور a people لا یفقہون جو سمجھ نہیں رکھتے who do not understand. الآن اب بہت پیاری آیت ہے آگے الآن اب now خفف ہلکا کر دیا بوجھ has been lightened اللہ اللہ نے by اللہ عنکم تم سے for you اب ریشو تھوڑا چینج ہو جائے گا وعلما اور اس نے جان لیا and he knows انا بے شک that فیکم تم میں in you ضعفن کمزوری ہے there is weakness فَإِن پس اگر so if یکن ہوں گے there ہوں ٹھیک ہے ہوں گے نہیں ہوں there are منکم تم میں سے among you 100 100 صابرتن صبر کرنے والے اسٹیٹ فاسٹ یغلبو وہ غالب آ جائیں گے they will overcome 200 پر 200 ٹھیک ہے ریشو چینج ہو گیا. وَإِن اور اگر یکن ہوں and if there are منکم تم میں سے among you 1000 1000 یغلبو وہ غالب آ جائیں گے they will overcome 2000 پر 2000 بِإِذْنِ اللہ with the permission of اللہ اللہ کے اذن سے. واللہ اور اللہ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے is with the steadfast اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے کر دے. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں ما کانا نہیں ہے ماں کا مطلب not اور کانا کا مطلب is نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے for a prophet ان کے that یکونا ہو there should be لہو اس کے لیے for him اسرا قیدی prisoners of war حتی یہاں تک کہ until یسخنا وہ اچھی طرح خون بہا دے he has battled strenuously فی الارض زمین میں in the earth تریدون تم چاہتے ہو in the land تریدون تم چاہتے ہو you desire عرض الدنیا سامان دنیا کا the commodities of the world واللہ اور اللہ but اللہ یرید الآخرہ چاہتا ہے آخرت desires for you the hereafter واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے is almighty حکیم خوب حکمت والا ہے all wise. لولا آخری آیت ہے انشاءاللہ لولا
اگر نہ ہوتا, had not, کتابن لکھا ہوا, an ordainment, من اللہ اللہ کی طرف سے, from اللہ, سبق جو گزر چکا, preceded, لمسکم البتہ پہنچتا تمہیں, surely would have touched you, ٹھیک ہے, surely would have touched you, مس سے لمسکم, فیما اس کے بدلے میں جو, for what, اخذتم لیا تم نے, you took, عذابن عذاب, a punishment, عظیم بہت بڑا, great. انشاءاللہ کل جب اس کی تفسیر سنیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا کہ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے یہ بات آئی. بسم اللہ, چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. جی ہمارے آج گروپ 3 اور گروپ 4 دونوں کے اسٹوڈنٹس اپنے ہینڈ ریز کر لیں. انشاءاللہ ہم آج اور کل کا ترجمہ کور کر لیتے ہیں. اوکے, سلمہ منصر. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے, بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. الحمدللہ, بارک اللہ. امروزہ بانو. جی باجی, اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے, وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے. آپ کی تائید کی ہے, بارک اللہ. جی عائشہ مرزا. جی تھوڑا بلند آواز اور سے. جی اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی, اگر آپ جو زمین میں ہے وہ سب خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے, لیکن اللہ ہی نے ان کے مابین الفت ڈالی ہے, بے شک وہ بہت زبردست, بہت حکمت والا ہے. بارک اللہ, شاباش. سائمہ فیاض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں. الحمدللہ. جی نازیہ سلطانہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے, اور اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور تم میں سے 100 صابر ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں رکھتے, جی جو سمجھ نہیں سکتے, جو ٹھیک ہے, سمجھ اور نہیں اگر رکھتے. تم میں سے 100 صابر ہوں. ٹھیک ہے جی, جی شاباش, بارک اللہ. جی نیکسٹ سمیرہ باسط. اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزور ہے, تو اگر تم سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تم میں سے شاباش, بارک اللہ. اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ. سارا کامران, اس آیت کو کنٹینیو کیجیے آگے سے. اور اگر تم میں سے, جی اور اگر, جی تھرڈ لائن کو دیکھیے لاسٹ. اور اگر تم میں سے 1000, اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ ان کے 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تم میں سے 1000 صابر ہوں گے تو اللہ کے اذن سے ان کے 2000 پر غالب آ جائیں گے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ, بارک اللہ. جی فوزیہ اشرف. جی السلام علیکم. باقی ذرا اسکرین اوپر کیجیے گا. کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے, اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے.
بارک اللہ، کتنی پیاری آیت ہے جی. اب ہم انشاءاللہ اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں، لاسٹ آیت کو. جی ثنا احمد. If not for a decree from Allah that preceded, you would have been touched for what you took by a great punishment. بارک اللہ کی. بیٹا آپ سب نے بہت اچھا پڑھا. اب انشاءاللہ اس کو مزید سمجھتے ہیں. آج ہم صرف آیت نمبر 61 اور 62 کی تفسیر کریں گے، جیسے کہ فرد باجی نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس نے لیٹ جوائن کیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ریپیٹ کر رہی ہوں، اور پھر آپ سے کل صرف 61 اور 62 کا ہی ترجمہ سنا جائے گا انشاءاللہ. آئیے ہم اپنی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله على ما اولى وهدى واشكره على ما وهب واعطى لا اله الا هو العلي الاعلى. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس پر جو اس نے عطا کیا اور ہدایت دی، اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس پر جو اس نے ہبہ کیا اور عطا کیا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ برتر اور سب سے بلند ہے. آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 61 سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ دشمن کے مقابلے میں جہاں تک ہو سکے حسب طاقت تیاری رکھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے کھلے اور چھپے دشمن سب تم سے مروب رہیں گے. اور اس تیاری کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ پھر دشمن صلح کی طرف مائل ہو جائے. یعنی پہلے تو کہا کہ تیاری کرو دشمن کے مقابلے کے لیے، اور جب دشمن تمہاری تیاری دیکھے گا تو پھر کیا چاہے گا؟ تم سے لڑنا نہیں چاہے گا. تو گویا تیاری کا جو حکم تھا وہ ایک طرح سے تدبیر تھی، کس بات کی؟ لڑائی ختم کرنے کے لیے. اور تمہارا دشمن اگر صلح کی طرف مائل ہو تو پھر جو بھی صلح کی طرف مائل ہو اس کی طرف صلح کے ساتھ مائل ہو جانا چاہیے، یعنی پھر صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ صلح بہترین چیز ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی قوم صلح کے لیے پیش قدمی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنی کسی ذاتی مصلحت اور کسی فائدے اور کسی مناسب موقع کے انتظار میں ایسا کر رہے ہیں، اور جب موقع آئے گا تو یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے اور نقصان پہنچائیں گے. نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صلح کی آفر کو ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. جناح کا مطلب ہوتا مائل ہونا. جناح یعنی وہ مائل ہو، کون؟ تمہارے دشمن. جھکے کس کے لیے؟ للسلم، صلح کے لیے. سلم اور سلم دونوں ہی آتے ہیں، مراد ہے صلح کرنا. فجنح لہا، تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، صلح کو قبول کر لو. جناح کا معنی ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا. پسلیوں کو جوانح کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ وہ انتڑیوں پہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پسلیاں بیسیکلی ان کی شیپ جھکاؤ کی طرف ہوتی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے 9 سال تک جنگ نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور کچھ شرائط بھی پیش کی تھی جو کہ بہت معقول نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے ان سے صلح کر لی. اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی اسلام سلامتی کا دین ہے. اسلام کو بھی سلم کہا گیا، سلامتی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو یہ وہی لفظ ہے، سلم اور سلم یعنی صلح، سلامتی. تو اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے یا جو بنیادی سبق ہے وہ امن و آشتی کا پیغام ہے، صلح کا پیغام ہے. اسلام خود سے نہیں چاہتا کہ جنگ بھڑکائی جائے. ہاں اگر مخالفین مجبور کر دیں تو بہادری کے ساتھ مقابلہ کرو، تیاری بھی کرو، لیکن اگر صلح کرنا چاہے تو والصلح خیر، صلح میں بھلائی ہے، کیونکہ صلح کے نتیجے میں اسلام کی نشر و اشاعت زیادہ ہو سکتی ہے اور لوگوں تک میسج زیادہ پہنچ سکتا ہے. کیونکہ جب امن ہو تو انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، جب خوف کی حالت ہو تو انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو یہ کریں یا نہ کریں. تو
تو صلح کے نتیجے میں بہت سی دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی برکات حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں دیکھتے ہیں. اور صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین کہا، فتح مبین. تو اسلام کی فتح کا اصل راز جنگی مقابلوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اصولوں کی تبلیغ میں ہے. تو اس لیے جو توجہ ہونی چاہیے وہ دعوت و تبلیغ پر ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا مول لینے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگوں کو مارے اور ختم کریں، بلکہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ہدایت کی طرف لے کر آئیں. ابو درداء سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اس کی شکایت اس سے، اس کی اس سے، اور ایک دوسرے کو بدگمان کرنا اور لڑائی جھگڑے ڈلوانا اور فساد ڈالنا، اس سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے. موڑنے کا مطلب ہے صفایا کرنا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی تھی، یعنی وہ قبیلہ آپس میں ہی جھگڑ پڑا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے ہاں گئے تاکہ ان میں صلح کروائیں. اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے، یعنی جب تک صلح کروا نہ لی، چاہے نماز میں تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے لیکن صلح کرانے کو اہمیت دی. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ قباء کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے پہ پتھر پھینکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، چلو ہم ان میں صلح کروا کر آئیں. یعنی آپ خود تشریف لے گئے اس کام کے لیے. اتنا نیکی کا اور بھلائی اور خیر کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیمتی وقت میں سے صلح کے لیے وقت نکالتے تھے. ابو تمیمہ الحجیمی اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا. اتنے میں چند لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے. میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے. یعنی پہلا اس کا انٹریکشن جو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس چیز پر ہوا. اسی طرح آپس کی ناراضگیوں کو طول نہیں دینا چاہیے بلکہ صلح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، پھر ان کی معافی ہوگی. تو اس لیے حد الوسع اس بات سے بچنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑ کے رہیں یا لوگوں کے ساتھ ہمارے ٹرمز خراب ہوں یا ریلیشن شپس خراب ہوں. اگر کوئی بدگمانی ہو تو اسے دور کر لینا چاہیے، اگر کوئی کانفلکٹ ہو تو اسے ریزالو کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں بھی آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس میں بھی صلح بہتر ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو ایک منصف یعنی مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اصل نیت اور ارادے کی بات ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اس سے ایک اور بڑی حکمت کی بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے ارادے میں پکے نہیں ہوتے اور ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، وہ کام ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ اپنے سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مطلب کیا ہے. تو اگر انسان اپنی نیت اور ارادے میں سچا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آنے میں دیر نہیں لگتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات صلح کے دوران شرائط رکھی جاتی ہیں کہ ان شرائط کی بنا پر صلح کی جائے گی. تو اس میں اگر کچھ شرائط آپ کی مرضی کے خلاف بھی جا رہی ہوں تو ان کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ صلح ہو جائے. فوقیت یا اہمیت یا پرائرٹی شرائط کو نہیں دینی چاہیے بلکہ صلح کو دینی چاہیے. حضرت انس سے مروی ہے کہ قریش کے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح نامہ تیار کیا ان میں سہیل بن عمرو بھی تھا. یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو.
اس پر سہیل کہنے لگا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، آپ بسمک اللہم لکھوائیے جو ہم بھی جانتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ سہیل کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کی اتباع کرتے، آپ اپنا اور اپنے والد صاحب کا نام لکھوائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد بن عبداللہ کی جانب سے، یعنی اس کو بالکل اپنے خلاف نہیں لیا اور نہ ہی اس کو مائنڈ کیا، بلکہ وہ شرائط ان کی مانتے چلے گئے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایز لانگ ایز اللہ کا نام ہے، ایک سیکھا نہیں تو دوسرا سیکھا صحیح، اور محمد الرسول اللہ نہیں تو محمد بن عبداللہ صحیح، بات تو وہ بھی ٹھیک ہی ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکے۔ اس صلح نامہ میں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط بھی ٹھہرائی تھی کہ آپ کا جو آدمی ہمارے پاس آ جائے گا ہم اسے واپس نہیں لوٹائیں گے، لیکن ہم میں سے جو آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ اسے ہمیں لوٹا دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہ شرط بھی لکھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی لکھ دو۔ سراسر صریح ناانصافی، لیکن مصلحتاً آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ بعض اوقات ہم اپنے حق پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اگر انسان وقتی طور پر کچھ کمپرومائز کر لے تو بعد میں اس سے کہیں زیادہ فائدہ اور بینیفٹ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ جو چیز انسان کی قسمت میں ہے نا، اور جو فائدہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملنا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو روک ہی نہیں سکتا۔ تو بھروسہ اللہ کی ذات میں ہونا چاہیے، بندوں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر کے دے گے۔ پھر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، توکل کیجیے۔ یعنی اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب بھی ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وہی آپ کو کافی ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نہ صرف ان جھگڑوں کے معاملات میں بلکہ دیگر معاملات میں بھی بعض اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمیں نقصان دے جائے گا یا دوسرا ہمارے خلاف کوئی پلاٹنگ کر رہا ہے، نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے انسان بہت سے خوف سے اور پریشانی اور انگزائٹی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب توکل کیا ہے؟ تو ابن الجوزی کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر تدبیر کر سکتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کے حصول اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد کرنا ہے، دل سے سچا اعتماد کرنا ہے، کس پر؟ اللہ پر۔ عبداللہ بن داؤد خریبی کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے۔ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہونا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا، اب وہ اچھا ہی کرے گا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے، بلکہ بڑے فرائض میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ کے لیے اخلاص اپنانا واجب ہے، ایسے ہی توکل کرنا بھی واجب ہے، یعنی لازمی صفات میں سے ہے مومن کی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا ہے اس آیت میں بھی اور سورۃ النمل میں بھی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، پس آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ توکل اللہ پر ایمان لانے کی دلیل ہے، علامت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ پھر یہ کہ اسلام لانے کا تقاضا ہے توکل کرنا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ پھر یہ کہ توکل کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے تو ایک طرف صبر اور دوسری طرف اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اس سے بہت سے مسائل خود بخود سنبھل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو چیزوں کو ساتھ ساتھ لایا گیا ہے، صلح کو اور توکل کو۔ توکل کے بغیر صلح بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو شیطان کی طرف سے بہت سے وسوسے آتے ہیں، بہت سے اندیشے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اس لیے صلح وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر بھروسہ ہو کہ اللہ میرے حق میں بہت اچھا کرے گا۔
اور توکل کرنے والوں کا انجام جنت بھی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور انہیں جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے. تو یہ اعمال صالحہ میں سے ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اعمال جو ہے کچھ قلبی ہوتے ہیں، کچھ لسانی ہوتے ہیں اور کچھ عملی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قلب کے اعمال میں سے ہے صبر بھی اور توکل کرنا بھی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے خفیہ مشوروں کو، بری نیتوں کو، ارادوں کو سب جانتا ہے اور سنتا ہے. یعنی جو چپ کے مشورے کرتے ہیں تمہارے خلاف یا جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور تمہاری نیک نیتی کو بھی جانتا ہے، تمہارے خلوص کو بھی جانتا ہے، تمہارے صبر کو، تمہارے توکل کو، ان سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے. لہٰذا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے معاملات کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. تو اس آیت سے دو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ صلح قبول کرنا واجب ہے، یعنی اگر دشمن کی طرف سے صلح کا ہاتھ بڑھایا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، چاہے اس کا ارادہ دھوکہ دینا یا نقصان پہنچانا بھی ہو تو بھی ظاہر پہ معاملہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہی حالات بدلنے والا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور دشمن کی چالوں کو انہی کے خلاف الٹ دیتا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے. یہ پچھلی آیت کی ہی مزید تفصیل و تاکید ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا ہے کہ اگر کافر صلح کے ذریعے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہیں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھے، یقیناً اللہ آپ کو دشمن کے فریب سے محفوظ رکھے گا. تو بیسیکلی خوف اور اندیشوں کا علاج ہے توکل. اور بعض اوقات توکل کرنے کے بعد چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوتی، تو پھر کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی کوئی خیر ہے. ابھی وقت نہیں آیا، ابھی اللہ نے اس سے بہتر وقت رکھا ہوا ہے اس کام کا. بس مایوسی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر تمہارے دشمن ارادہ کریں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ تمہیں دھوکہ دیں، یعنی اپنی قوت کو اکٹھا کر کے تم پر جنگ مسلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے. اللہ نے جیسے پہلے آپ کی مدد کی، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی مدد کرے گا. یعنی اگر کوئی تم سے خیانت کر لے اور اپنی خیانت کو دل میں چھپائے ہوئے ہو اور آپ کو ان کی سازشوں کی کچھ اطلاع بھی ہو جائے تو بھی آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے صلح کے کام کی طرف بڑھ جائیں. ایک اکیلا اللہ ہی ان سب کے خلاف آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا، جیسے سورۃ الطلاق میں آتا ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کی تائید کی. کب؟ بدر کے دن. یعنی آسمانی مدد کے ذریعے آپ کی اعانت فرمائی. اور اس مدد کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جب کسی کے لیے آسمان سے مدد آ جائے تو زمین کی ساری طاقت بھی اس کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنی خاص مدد سے بھی تمہاری مدد کی اور مومنوں کے ذریعے بھی. یعنی مہاجرین و انصار نے آپ کو تقویت بخشی تھی، آپ کا ساتھ دیا تھا. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ خطرے اور اندیشے کی صورت میں بھی خیر کی پیشکش ٹھکرانی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اسے قبول کر لینا چاہیے. جب تک اللہ پہ بھروسہ نہ ہو کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. انسان ہر فیصلے پہ ہی رک جائے، کروں کہ نہ کروں. بہت سے لوگوں کے پاس ڈیسیژن پاور نہیں ہوتی کیونکہ وہ کوئی رسک لینا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمارے ہر فیصلے میں بس صرف خیر ہی نکلے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ سے خیر کی امید رکھے، توقع رکھے، دعا کرے، توکل کرے. خیر ہو سکتی ہے اور تمہاری مرضی کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے.
کبھی کبھی انسان مادی چیزوں سے خیر پاتا ہے یا اس کام کے ہو جانے سے خیر پاتا ہے، اور کبھی اس ایکسپیرینس سے وہ کچھ لرن کرتا ہے کہ جو اس سے بڑی خیر ہوتی ہے۔ ہماری جو خیر کی ڈیفینیشن ہے وہی مختلف ہے۔ فیلئر سے ڈرتے ہیں، حالانکہ فیلئر جو ہے وہ انسان کو سکھانے کے لیے کچھ آتا ہے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ قاعدہ اگر یاد رہے نا تو کبھی کوئی غم ہو ہی نہ۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، سخت ناپسند کرو، اور اللہ نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھی، لیکن ہم اس ایک تکلیف دہ بات یا غم یا پریشانی کے ساتھ لٹک جاتے ہیں بس کہ بس یہ چیز زندگی سے دور نہیں ہوگی تو بس میری زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایکسپٹ اٹ، قبول کر لیں، کسی وجہ سے اللہ نے اس سچویشن میں مجھے ڈالا ہے، مجھے یہاں سے کچھ سیکھنا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک امتحان، ایک آزمائش انسان کو وہ سبق سکھا دیتی ہے پھر پوری پوری کتاب پڑھ کے آپ کو نہیں حاصل ہوتا۔ تو جب بھی کوئی پریشان کن صورتحال پیش آئے تو انسان یہ سوچے کہ میں نے اس سے سیکھا کیا ہے، مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے، میری یہ غلطیاں کہاں ہیں، اور مجھے اس تکلیف پر صبر کر کے اس ناخوشگواری پر اجر کیا ملنے والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مدد کا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ مومنوں کا ذکر کیوں کیا؟ وائی؟ انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ زندگی میں جب آپ کو کوئی کامیابی ملے تو جن لوگوں نے اس مشن میں آپ کا ساتھ دیا ہو ان کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آنر بخشا ہے نا مومنوں کا ذکر کر کے، ان کی قدردانی کی ہے، ورنہ اللہ کی مدد کافی تھی، فرشتوں کی مدد کافی نہیں تھی، لیکن جو اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے تھے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے، وہ قابل قدر لوگ تھے، اور بعد میں بھی ان کی کتنی قدر کی گئی کہ یہ بدر والے ہیں، ہر موقع پر ان کی کمی بیشی سے درگزر کیا گیا، بخش دیا گیا ان کو، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ احسان مند ہونا ہے، یعنی جو لوگ آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کے دوست ہوں، چاہے آپ کے نیبرز ہوں، چاہے آپ کے مینٹورز ہوں، مربی ہوں، خیر خواہ ہوں، آپ کے کولیگز ہوں، آپ کی ٹیم کے لوگ ہوں، ان سب کی قدردانی ضروری ہوتی ہے۔ اور یہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ ایک لیڈر تھے تو بحیثیت لیڈر کے اس چیز کو ایکنالج کرنا، اس چیز کا خیال رکھنا، اور دوسروں کی قربانیوں اور دوسروں کی جو محنت ہے اس کو ایکنالج کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اس سے لوگوں کا دل بڑھ جاتا ہے، لوگ آئندہ کے لیے اس سے بڑی قربانی کرنے کو تیار ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے کہ جن مومنوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جب انہوں نے اس کو سنا ہوگا تو ان کا خون کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کل ہم نے اخلاص کے اوپر بات کی تھی نا کہ جو اللہ اور بندے کا معاملہ اسے بندوں کو آنے دے، یہ ہمارے پارٹ پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی کام کریں تو ہم پورے اخلاص کے کسی کی مدد کریں، کسی کا ساتھ دیں، کسی مشن کا ساتھ دیں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، ہم بندوں سے اجر نہ چاہیں، یہ ٹیم کا فرض ہے۔ لیکن لیڈر کا کیا فرض ہے؟ ایکنالج کرے اس کو، ان کے لیے شکر گزار ہو، دل جوئی کرے، یعنی ہر ایک اپنا اپنا فرض ادا کرے۔ ہم کریں للہ اور فی اللہ، اور جو ساتھی ہیں وہ ہوں انکریج کرنے والے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کی جو وصیت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتی صرف صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ انسان کبھی کسی کی ہمت افزائی کرتا ہے، اس کو پازیٹیو جملہ بولتا ہے، تم فکر ہی نہیں کرو، دیکھو تو کیا ہوتا ہے، انکریج کر کے، یہ بھی صبر کی تلقین کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری جو ہے اور دوسروں کے احسانات کا تذکرہ، یعنی جب بھی کوئی احسان کرے تو اس کو دعا دے دیں اور کچھ نہیں تو۔ ہم اپنی روزانہ کی ڈیلی لائف میں یہ احسانات جو ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر جو ہے اس کا ایک کام ہے کہ اپنے گھر کے لیے پرووائڈ کرے، بریڈ اینڈ بٹر ارن کرے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سالہ سال یہ کر رہا ہوتا ہے تو بیوی بھی اور بچے بھی اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ ہاں، کبھی اگر وہ کوئی اسپیشل تحفہ لا کر دیں تو پھر اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن ریگولر بیسس پہ اسی طرح ماں بھی جو کر رہی ہوتی ہے بچوں کے لیے، بچے اس کو اپنا حق سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کے شوہر باہر سے بیوی نے سارا دن کام کیا ہو، بچوں کو سنبھالا ہو، بالکل، تو اگر وہ صرف ایک تعریف کا جملہ بول دے کہ تھک گئی ہوگی تم، بہت کام کیا تم نے، بس اتنی سی کوئی بات چھوٹی سی بھی، تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی۔ یعنی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی ایفرٹس کو کرتے رہیں۔
جی اساتذہ جی، ایک مائنڈ سیٹ بھی بنا ہوا ہے ہمارا، کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ کے لیے، ڈیلی رسپانسبلٹی ہے، وی جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. کچھ نہ ہو تو ہم اس کی کمپلین فوراً کریں گے، فوراً کہ آج یہ نہیں ہوا، یو سپوز ٹو ڈو اٹ، گروسری نہیں کیا آپ نے، یہ بھی نہیں کیا. بٹ جو اچھی چیزیں ہیں وی جسٹ ازیوم کہ اس بندے کو آلریڈی پتا ہے کہ اچھا کر رہے ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ایون کہ جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، دا پرسن ول ورک 10 times بیٹر. جب آپ اس کو ناراض ہو رہے ہوں یا باتیں سنائیں، دین دا پرسن از لائک، میں نے اپنے بچوں میں دیکھا، میں ڈوری از لائک 14. وین آئی اپریشیٹ سم تھنگ کہ آئزہ آپ نے اتنی اچھی نماز پڑھی، آئی واز لسننگ، یو آر ڈوئنگ سچ گڈ ریسیٹیشن، نیکسٹ ڈے آئی کین ہیئر شی از ڈوئنگ لانگر، شی از ڈوئنگ بیٹر، بجائے اس کے کہ او یو ڈنٹ ویک اپ، یو ڈنٹ ڈو دس، یو ڈنٹ ڈو دیٹ. اگر دیکھا جائے تو ہمارے زیادہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹو ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہے، اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے. یعنی قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے رویے تبدیل ہوں، اور اگر ان میں تبدیلی نہیں آتی، ڈے ٹو ڈے ہم لوگوں کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے، تو پھر ہم اس رحمت سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، کتنی پیاری چیزیں الحمدللہ ایک آیت دو آیتوں سے واضح ہوئی، اور زندگی کے ہر پہلو میں کتنی رہنمائی ہمیں ملی اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہماری استاذہ جی کو صحت، ایمان، عافیت اور رحمت کے ساتھ رکھے. تو آئیے ہم آپ کے ساتھ اسکرین بھی شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 61 سے 62 کو ڈسکس کریں گے، اور کل باقاعدہ ہماری کلاس تفسیر سے ہی شروع ہوگی، اس لیے آپ کلاس سے 5 منٹ پہلے تک ضرور اپنے آپ کو سیٹ کر لیں تاکہ آپ تفسیر شروع سے لے سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اپنے سامنے اپنے مصحف رکھیے گا تاکہ آپ آیات کو بھی سامنے دیکھ سکیں. اور پہلا ہمارا سوال ہے کہ بتائیے آیت 61 سے دین اسلام کا کون سا خوبصورت پہلو نمایاں ہوتا ہے؟ جی فاطمہ کامران. جی باجی، صلح کو قبول کرنا. جیسے اگر کوئی آپ کی طرف صلح کر رہا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ صلح قبول کرنا واجب ہے، چاہے ارادہ کوئی بھی ہو، صحیح ہو یا غلط. تو مجھے بہت اٹریکٹیو بات ہے اور بہت اچھا لگا پڑھ کے. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ اس سے زندگی کے، میں سمجھتی ہوں کہ 90% مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں، صلح والی آیت پر، ہے نا. تو آپ نے کہا کہ جو صلح ہے، جی بارک اللہ، بالکل آپ نے صحیح کہا. ٹھیک ہے، تھینک جی نصرت ناز، اسی کا بتائیے گا آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں کہ کون سا خوبصورت پہلو نمایاں ہوا؟ جی باجی، اس میں یہی کہ صلح سب سے بہترین چیز ہے. بھلے اس وقت ہمیں اس کے جو ہے نا خیر اس کے نہ پتہ چل رہی ہو، اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نظر نہ آ رہی ہو، پھر بھی اگر کوئی ہم سے صلح کر رہے تو ہمیں صلح کر لینی چاہیے. بس یہ اس سے پتہ چلا ہے کہ صلح میں خیر ہی ہوگی آخر میں. صلح میں خیر ہی ہوگی، ویری گڈ. صلح میں خیر ہی ہوگی، ہے نا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام کا کون سا خوبصورت پہلو نمایاں ہو رہا ہے. تو دین اسلام امن سکھاتا ہے، امن کا دین ہے، صلح صفائی کا دین ہے، جھگڑے کا نہیں ہے، بحثوں کا نہیں ہے، بالکل پیس ہے اس کے اندر. اسی لیے اسلام کیا ہے؟ پیس کا مذہب ہے، دین امن کا مذہب ہے، اور صلح سے بہت سی خیر و برکتیں ہوتی ہیں. شاباش. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل قرار دیا؟ جی انا میں نفرہ، آپ بتائیے بیٹا. جی باجی، آپس میں صلح کرانا. آپس میں صلح کروانا. شاباش. اپنی سسٹر سے آپ کہیے گا کہ اگلا سوال دیکھیے، کبھی آپ نے کسی کے درمیان صلح کروائی ہو تو کیا آپ اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں کہ یا عموماً ہمیں کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے صلح کروانے میں؟ مطلب باجی اگر دیکھا جائے، اگر ہم دو دوستوں کے، ہم ان کے میوچل فرینڈ ہو نا، جیسے ایک گروپ ہو اور ہم ہمارے دوست ہوں، دو کی لڑائی ہو جائے، تو اب اگر ہم صلح کرائیں گے نا تو دونوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوگا کہ یہ اس کی سائڈ لے رہی ہے، اور دوسری بھی یہی کہ میری نہیں سن رہی، اس کی سائڈ لے رہی. تو اس میں دونوں کی سننی چاہیے اور صحیح طرح مطلب اس کو کرے نا ہینڈل، ورنہ دوستیاں ٹوٹتی ہیں. بارک اللہ، بالکل صحیح آپ نے کہا، ویری گڈ. کہ ایک مشکل جو ہمیں سب سے بڑی پیش آتی ہے وہ یہ کہ ہر
شخص کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی ایک کی سائڈ دے رہے ہیں یا کوئی جانبداری سے کام کر رہے ہیں، حالانکہ صلح جو کرواتا ہے وہ اس کو ویسے بھی چاہیے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے، یعنی کسی کی بھی سائڈ نہ لے۔ چلیں عرفانہ صبا سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں مختصراً یہ بتائیں کہ کیا مشکل پیش آتی ہو، یا اگر کوئی اپنا تجربہ ہو شیئر کروانے کا تو صلح کروانے کا تو وہ شیئر کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب دوسرا فریق بات سننے پہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ایک دفعہ، یعنی کہ دو ماں بیٹے تھے، مطلب وہ بیٹے نے نافرمانی کی تھی تو ان کی امی بہت ناراض ہو گئی تھی، تو ان کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہی تھی، تو ان کی میرے ہسبینڈ سے دوستی تھی، تو میرے گھر آئے میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میری امی سے بات کیجیے گا نا کہ مطلب مجھے معاف کر دیا۔ تو میں نے جب ان کی امی اور بہن دونوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، آئندہ اگر فون کرنا نا تو اس لیے نہیں کرنا، ایسے ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ایسے فون کر لینا لیکن اس لیے نہیں کرنا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو ہم اسے کہ وہ معافی مانگتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ جو ہے نا، اس سے لیکن مجھے مایوسی نہیں ہوئی، مجھے ابھی جب بھی کوئی موقع ملتا ہے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو نا کہ یہ کہتی ہوں کہ آپس میں صلح کر لو، کیا فائدہ ان دلوں میں بغض رکھ کے، اس سے کوئی فائدہ بالکل، تو نہیں ہوتا سوائے یعنی بیماری ایک فریق، تکلیف ہاں کے، اور پھر بھی جزاک نہیں اللہ، حاصل۔ بارک اللہ فیک، بہت شکریہ۔ یعنی ایک فریق کا بالکل صاف انکار کر دینا کہ وہ صلح کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، ایک فریق کا ضدی ہو جانا یا ہٹ دھرمی کا اظہار کرنا، نعوذ باللہ۔ تو حالانکہ آپ دیکھیں ہم نے آج پڑھا کہ صلح واجب ہے، اور جیسے کہ ابھی ہماری فاطمہ کامران نے بھی کہا نا کہ ان کو آج پتہ چلا کہ صلح واجب ہے، تو بالکل بہت سارے لوگوں کی صلح نہ کرنا یا اپنی ضد پر قائم ہو جانا یا اپنی انا کو بہت بڑا مسئلہ بنانے کا سب سے مین ریزن لا علمی ہوتا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صلح کی کتنی برکتیں ہیں، صلح کی کتنی خیر ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ایک تو بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے معاشرے سے لا علمی کو دور کرنا ہے۔ جو احادیث ہوتی ہیں الحمدللہ ہم لکھ کے بول کے، دیکھیں بہت بڑی بڑی چیزیں لوگ نہیں سنتے ہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ لیکچر فارورڈ کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آدھے گھنٹے کا لیکچر پورا نہ سنیں، اور ظاہر ہے جب شروع ہو رہا ہوتا ہے تو چونکہ ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری آیت ہے تو ہمیں شروع سے ہی انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا آؤٹ آف کانٹیکٹ اس چیز کو سن رہا ہے اس کے لیے فوری طور پر انٹرسٹ پیدا نہ ہو، پھر وہ بند کر کے رکھ دے۔ تو بہتر کیا ہوگا زیادہ کہ جو آپ نے پڑھا ہے تو آپ بتائیں کہ صلح کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اپنی کوئی 1 منٹ کی آڈیو ریکارڈ کر کے بتائیں، کوئی حدیث جو ہے اس میں صرف حدیث ہو اور کرنے کا کام ہو، آیت ہو اور کرنے کا کام ہو، تو اس طرح لوگوں کے درمیان، لوگوں کو علم پھیلے گا ان کے درمیان، اور ان کو پتہ چلے گا کہ صلح کرنے کے کتنے فوائد ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اب آپ سب اپنے ہینڈ ڈاؤن کیجیے گا پلیز، اور ایک مرتبہ پھر سے دیکھیے کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہے، کوئی ایسی بات کرنا چاہے جو اب تک ہمارے ساتھیوں نے نہیں کی ہو، ایڈ کرنی ہو تو وہ ایڈ کر لیتے ہیں۔ جی ثنا احمد۔ جی باجی میں نے اکثر یہ دیکھا کہ جو فیملیز میں ہوتے ہیں نا، جو بڑے ہوتے ہیں، بچے نہیں، بڑوں کی بات کر رہی ہوں، جیسے بہن بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ اتنی پرانی جھگڑا ہوتا ہے، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ وجہ کیا ہے، تو ایک جو فرد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے میرے بھائی کو پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کیا کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہینڈل کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ آئی تھنک بہت ضرورت ہے کہ انسان کو نا پہل کرنی چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو اگنور کر لے، sometimes you need to make the move and ask کہ what is the problem, what is the issue، کہ پتہ نہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ کیا ایشو ہے۔ جی جی بالکل، اور آپ کی بات سے مجھے یہ بھی خیال ہے کہ سم ٹائم صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہم خود سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ سامنے والے نے یہ کیا، سامنے والا اپنے آپ سے ایزیوم کر لیتا ہے مجھے یہ لگا، اور جو ہے وہ پھر وہ بات کیا دل میں رکھ کے اور فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ ہمیں پہل ضرور کرنی چاہیے صلح کروانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی میں آپ سے بتاؤں کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی عرفانہ بھی جو واقعہ بتائی تھی ماں اور بیٹے کا، تو سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی غلطی اتنی بڑی نہ ہو، لیکن ماں کے نزدیک کیونکہ ماں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اور ماں کو جو ظاہر ہے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، ہمیں تو ایک سامنے ایک چیز آتی ہے، لیکن ایک فیملی میں بہت سی چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں جن کا ہمیں بعض اوقات علم نہیں ہوتا، تو سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ ایک دونوں فریقین کی غلطی ہو، یا ایک فریق کی غلطی ہو زیادہ بڑی ہو اور اس نے سامنے والے کو واقعی ہرٹ کیا ہو، اس کا کچھ حق لے لیا ہو، یا کوئی بھی اس کی جو ڈیو ریسپیکٹ ہے وہ نہ دی ہو، تو ہمیں دونوں کو الگ الگ 1 to 1 بیس پہ بھی سمجھانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اپنی غلطی کو قبول بھی کریں، دوسرا یہ کہ ان کو معاف کرنے کی بھی جو ہے اہمیت بتائیں، اور اس طرح بڑا بڑا کر کے ان کو جو ہے صلح کے اوپر لے آئیں انشاءاللہ۔ چلیے آئی نو کہ آپ کے پاس اس میں بہت کچھ کہنے کو ہوگا، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم۔
अपने नंबर 4 पे जाते हैं कि वो कौन से ऐसे जुमले या बातें हैं जिनकी वजह से सुलह करवाने में मदद मिलती है। ठीक है, यानी आप अपने आप को एक खाने में रखिए कि आप किसी के झगड़े की सुलह करवा रहे हैं। अब वो कौन सी प्यारी प्यारी बातें हैं कि जिनके जरिए आप दोनों फरीकैन को इंडिविजुअली भी या कलेक्टिवली भी मोटिवेट करेंगे कि जिससे उनको मोटिवेशन हो कि वो माफ कर दें और सुलह कर लें। नादिया ताहिर। जी बाजी, तो ये है ना कि पीर और जुमेरात के दिन ना आसमानी दुनिया के दरवाजे खोले जाते हैं और हमारे अमाल ऊपर जाते हैं, और वो शख्स जिसके सबके गुनाह माफ हो जाते हैं मगर जो वो बंदे जो आपस में लड़े हुए हों, जब तक कि वो एक दूसरे से रजू ना कर लें, एक दूसरे को माफ ना कर दें। तो ये बहुत बड़ी ऐसी बात है कि अगर हमारे अमाल ही कबूल नहीं होंगे अच्छे, जो हम अच्छे अमाल कर रहे हैं वो हमारे अमाल कबूल नहीं होंगे, अगर हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे जब तक के जी बाजी यानी आवाज आ आप रही हदीस सुनाएं। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज बाजी आ रही है। यानी आप कहना ये चाह रही हैं कि हम अहादीस सुनाएं ऐसी निकाल के ना। और आप देखें कि ये हदीस कितना ज्यादा इंसान को डराती है ना, कि हर पीर जुमेरात आसमान के जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं, सबकी बख्शिश हो रही है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने वालों को जो है पीछे डाला जा रहा है कि उनका मामला पोस्टपोन किया जा रहा है। और हम आप देखें कि अपने झगड़ों को कितना तूल देते हैं। दो बहन भाइयों की लड़ाई हो जाए, बस बात नहीं करनी, खत्म। मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए तो बहुत सारे केसेस में ये रिपोर्ट होता है कि 7 दिन 8 दिन 2 हफ्ते से बात नहीं हुई, 3 महीने से बात नहीं हुई। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए। जी सारा कामरान अली। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, इसमें अक्सर मैंने जो अपनी रूटीन लाइफ के जो एक्सपीरियंस से देखा है वो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक जो पार्टी होती है उसको हम दूसरी के यानी फेवर में हम ऐसी बातें बताते हैं जिससे उसका दिल साफ होना शुरू हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम बताते हैं कि देखो वो तो आपके बारे में ऐसा सोचती हैं, वो तो यूं कहती हैं, कोई बहुत ऐसी बात जिससे उसका दिल साफ हो। और हाँ। इसी तरह देखें ये बात हर रिश्ते में बड़ी वर्कआउट करती है, मैंने नोट किया है। चाहे भाई बहन हो या मियाँ बीवी हो, यहाँ तक कि चाहे दोस्त वगैरह अहबाब जो होते हैं ना, उनमें भी मैंने ये चीज देखी है कि ये बड़ी वर्कआउट करती है कि आप जो है ना जुमले, जिस तरह आपने अभी जो सवाल किया, मैंने ये नोट किया जुमले बड़ा मैटर करते हैं। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन हो जाती है, इसमें जुमले बड़ा मैटर करते हैं कि आप उनको पॉजिटिव जुमले बताएं उसी शख्स के बारे में, जो दो लोग जिनके आपस में इस वक्त एक वो हम चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए, तो एक दूसरे के लिए उनके दिल साफ करने में जो जुमले करामत साबित हो सकते हैं वो इस्तेमाल किए जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा सारा, अगली स्क्रीन पे कुछ जुमले आ रहे हैं, आप प्लीज इसको रीड कीजिएगा। जी जी। फलां तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, वो दिल से बहुत शर्मिंदा है, उसने आपके लिए तोहफा भी ले रखा है, वो आपको बहुत कॉल करने का सोच रही थी, वो आपकी तरबियत औलाद से बड़ी मुतासिर है, तरबियत औलाद से बड़ी मुतासिर है। यानी ये अलग अलग जुमले हैं जो मुख्तलिफ मौकों पर हम किसी की भी सुलह के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते हैं, है ना। जी बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है। स्पेशली मियाँ बीवी के मैटर्स में भी ये होता है कि अक्सर होता है, हम बेगमात भी थोड़ी जज्बाती हो जाती हैं, तो अक्सर ये बताया जाता है कि देखें वो बड़ा वो बड़े केयरिंग हैं, बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, घर की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, घर के जो ड्यूटीज हैं उनके लिए वो बड़े मतलब फिक्रमंद रहते हैं कि मेरी घर की तरफ या मेरी अपनी फैमिली की तरफ ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये जो पॉजिटिव जुमले बताए जाते हैं, हमारे बड़े ही हमें अक्सर समझा रहे होते हैं। तो एक 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 मिसाल है इस तरह से, मैं वही बता रही हूँ, जैसे बहुत सारी इस तरह की अलग अलग रिलेशनशिप्स होती हैं, उनमें ये बड़ा वर्कआउट करती हैं, ये वाकई जी ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमारे अल्फाज होते हैं ना, ये बहुत ही गहरा असर डालते हैं। कोई बहुत नाराज हो और आप उसको छोटे से बात, किसी ने किसी को बहुत नाराज किया हो और आप उसको छोटी सी बात बताएं कि भाई फलां जिससे आप नाराज हैं वो तो आपके बारे में ये कह रहा था, उतनी आपकी तारीफ कर रहा था, आप देखिए फौरन दिल नरम होते हैं, फौरन दिल नरम होते हैं, दिल माइल होते हैं, क्योंकि इंसान है ना, इंसान के अंदर जज्बात हैं, उसको अपने बारे में अच्छा सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, हर एक को पता होती है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या है, उसकी खामी भी क्या है। तो जब वो किसी और से सुनता है अपनी किसी खूबी के बारे में तो उसको अच्छा लगता है इंशाल्लाह। तो अब हमने ये करना है कि एक तो ये कि खुद झगड़ना नहीं है,
ٹھیک ہے. ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بات بات پہ منہ کھلا لیں، منہ بنا لیں اور بس پہ بات چیت بند. یہ بہت ہی ایک غلط رویہ اور غلط طریقہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ صلح کی تمام برکتیں حاصل کرنے کے لیے، صلح کی تمام خیر حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود بھی بچنا ہے، اور جہاں ہم کسی دو میں بھی دیکھیں کہ انبن ہے تو فوراً ان کی انشاءاللہ صلح کروانے کی کوشش کریں. اس وقت تو وقت نہیں ہے، لیکن میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتی ہوں، کچھ ایسے کپلز کو جانتی ہوں کہ جن کا باقاعدہ طلاق کا ارادہ ہو چکا تھا، لیکن پھر کسی تیسری فریق نے آ کے ان کی صلح کروائی اور اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے ان کو کہ یہ ہم نے کیسے سوچ لیا تھا کہ ہم الگ ہوں گے. تو اس تیسرے فریق کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. عبداللہ چولہا بند کر دیجیے. اچھا جی، مجھے یاد آیا سارا کی کامنٹس لیتے ہوئے کہ لاسٹ ویک میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ سب نے اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا ہے کلاس میں ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اور خود ہینڈ ریز نہیں کرنا. تو اب چلیں سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کریں، اور پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کس کس نے یہ ہوم ورک کیا ہے، وہ لوگ ہینڈ ریز کریں، اور پھر ان کا نام بتائیں کہ انہوں نے کس کو ریڈی کیا ہے کلاس کی پارٹیسپیشن کے لیے، جب تک میں اگلا سوال بھی لگاتی ہوں. ہاں جی. جی چلیں ہم عائشہ مرزا سے پوچھتے ہیں انہوں نے کس کو ریڈی کیا ہے اپنے ساتھی کو. جی باجی السلام علیکم. میں نے باجی وعلیکم السلام. فائزہ عامر کو میسج دیا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا ہینڈ ریز ہوگا تو میں بالکل ریز نہیں کروں گی اپنا ہینڈ، میں پہلے آپ کو جج کروں گی. آپ نے ہینڈ ریز کیا تو اچھا اچھا ابھی مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا چونکہ، تو پھر مجھے لگا کہ بہت کم ہینڈ ریز ہے تو میں نے اپنا ہینڈ ریز کیا. چلیں بھائی فائزہ عامر آپ جہاں بھی ہیں اپنا ہینڈ جلدی سے ریز کر دیں. آپ کی پیاری دوست نے اتنی محنت کی ہے تو انشاءاللہ ان کو وصول ہونا چاہیے. اچھا جی جزاک اللہ عائشہ. فوزیہ اشرف سے پوچھتے ہیں انہوں نے اپنے کس دوست کو ریڈی کیا. جی جی باجی میں نے اپنی دوست مینا شاہد کو. سمینہ شاہد، ویری گڈ. سمینہ شاہد آپ کہاں ہیں بھائی؟ ہاتھ پہ اٹھائیے اپنا، شاباش. اور پھر میں نام لکھ رہی ہوں تاکہ پھر ہم ان کو کال آؤٹ کر سکیں. روبینہ اور میں نے سلیم. ہوم ورک بھی کر لیا جی تھا، جی اور وہ بھی جو حدیث تھی وہ بھی یاد کی ہے. ماشاء اللہم اللہ. انی اعوذ بک جی من دعا زوال یاد کیا. نعمتک. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. اللہ جی تعالیٰ باجی. ہماری دعائیں قبول فرما لے. جی روبینہ آپ کیا کہتی ہیں، کون آپ جی کا میری ساتھی ہے؟ دوست عالیہ بشارت ہے، انشاءاللہ اچھا وہ آپ. ماشاء ہاں جی. عالیہ بشارت. چلیں اب ایسا جی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم باقی لوگوں سے بریک لے کے فائزہ عامر، سمینہ شاہد اور عالیہ بشارت، چلیں آپ جلدی سے اپنے ہینڈ ریز کیجئے اور ہم دیکھتے ہیں. سمینہ شاہد کا ہینڈ آ گیا ہے الحمدللہ. جی سمینہ، ویسے اس پر الحمدللہ ہماری بات ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یہی پیر اور جمعرات والی حدیث سے، ہاں جی آپ پیر، نے اور اپنے عمل یہ کو کیا کیا؟ اللہ کو شریک نہ ٹھہرائیں اور دو آدمیوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. صلح میں اتنی خیر اور برکت ہے، بہت سی بدگمانیاں، فساد، جھگڑے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پرانے رشتے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہن بھائی پھر آپس میں رشتہ داری کے تک تعلقات بڑھ جاتے ہیں. تو صلح میں خیر ہی خیر ہے. میرا تو کام ہی یہ ہے، فیملی میں الحمدللہ. کہیں بھی یا کسی کی بدگمانی ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جا کے معافی مانگتی ہوں اپنے طور پہ کہ نہیں وہ تو ایسے کہہ ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، تو میں کہتی ہوں ان کی طرف سے میں بھی ایکسکیوز کرتی ہوں آپ سے، تو آپ پلیز ان سے نہ ماشاء اللہ. کر لیں. سمینا آپ کا یہ جملہ تو میرے دل پہ لگ گیا کہ میرا تو کام ہی ہے، یعنی ہمارا تو واقعی اب ہم یہ اپنا ایک کام بنا لیں کہ ہمارا تو کام ہی ہو کہ فیملی میں جہاں کہیں دیکھیں تو اس کی صلح کروائیں انشاءاللہ. کیونکہ یہ کس سے بہتر ہے انشاءاللہ، ایسا نہیں کہ ہم نمازیں چھوٹ رہی ہیں یا روزے چھوٹ رہے ہیں، لیکن اس کی افضلیت، اس عمل کی جو فائدہ ہے وہ بتانے کے لیے حدیث ہمیں دی گئی ہے کہ وہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل درجے کا عمل ہے. بارک اللہ. چلیں عالیہ بشارت اور فائزہ عامر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کہ صلح کروانا بہت افضل کام ہے. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ارد گرد لڑائی ہو رہی ہو نا، اب ہم تھوڑا وائس ورثہ دیکھیں گے تو دوسرے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. فائزہ عامر شاباش. جی جی السلام علیکم. وعلیکم یہ ہے کہ صلح کروانا بہت افضل کام ہے، اور سب سے مجھے اس میں یہ چیز لگتی ہے کہ یہ ہمارے نبی پاک کو بہت پسند تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ ہمارے جب ساتھ کون بات کر رہے ہیں؟ آئی ایم سو سوری آپ کون بات کر رہی ہیں؟ جی آپ ہمارے ساتھ کون ہے جو بات کر رہا ہے؟ عالیہ بشارت بات کر رہی ہیں؟ عالیہ.
عالیہ، ٹھیک ہے عالیہ، جزاک اللہ، سوری میں نے ایکچولی فائزہ کو میوٹ کیا تھا، تو عالیہ آپ مجھے بتائیے گا، پھر ہم فائزہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ عالیہ، عموماً لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے صلح کروانے کے بجائے؟ ٹھیک ہے، اپوزٹ بتائیے گا۔ اچھا جی، کچھ لوگ تو اس بات کو بہت ناپسند بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے۔ تب کسی بالکل۔ کے لیے اگر آپ اچھا سوچ کے بھی کہیں کہ چلیں ہم کروائیں، تو ان کا رویہ آگے سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس ہمارے معاملات میں پڑھنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جی تو جزاک زیادہ اللہ تر میں نے خیر، یہ بہت دیکھا۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ بہت سے لوگ تو پسند ہی نہیں کرتے ہیں اس چیز کو۔ ٹھیک ہے فائزہ، فائزہ کا آئی تھنک ہینڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ بسم اللہ، جی فائزہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے۔ باجی میرا آن ہوا جی ہے اسپیکر؟ فائزہ عامر ہیلو، بات کر رہی ہیں؟ جی میں آن ہو فائزہ گیا عامر الحمد بات کر رہی ہوں، ایکچولی للہ، میرا جی جی انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ جی ہو باجی، گیا الحمد میں للہ، اس میں یہ بتائیے۔ کہنا چاہوں گی کہ جو صلح کا عمل ہے وہ ہمارا اسلام کا بنیادی عمل ہے، اور اگر ہم دو لوگوں، اپنے بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں تو بہت سی پرابلمز آتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ توکلی کر کے ان مشکلات کو فیس کر کے وہ ان کی صلح کرانی ہے، جی کیونکہ صلح ایک انشاءاللہ، بہترین عمل ہے۔ اللہ کو ٹھیک، اللہ توکلی کر کے آپ جو کام کریں گے آپ کے لیے راستے آسان ہوں گے، اور بہت ان کے ماشاء اللہ، بیہیویئرس میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں لوگوں کے کہ وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کام، لیکن ہمیں ہمت کرنی ہے، ہمیں اللہ توکلی ٹھیک، کرنی ہے تاکہ بارک اللہ فائدہ، ماشاء اللہ آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے، اور آپ دیکھیں کتنا اچھا بات کرتی ہیں الحمدللہ۔ ضرور آپ سب کو کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، جزاک اللہ۔ عموماً لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مزے لینے لگتے ہیں کہ چلو دو لوگ لڑ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں اپنا مفاد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صلح کروانے کی فکر نہیں کرتے، اور خاص طور پر آج کل کا جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا اور موبائل کا، اس میں لوگ ویڈیو کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے صلح کروانے کے یا بجائے کوئی کام آگے بڑھ کے کرنے کے۔ سم ٹائمز لوگ مزید پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دلوں کو مزید ایک دوسرے سے بدگمان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ پھر صلح حدیبیہ کی شرائط کو پڑھ کر آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں ایسی شرائط طے کی گئی تھی کہ جن کا بظاہر لگ رہا تھا کہ ساری جو ہے اس کی سپورٹ میں جا رہی ہیں، مشرکین کی، لیکن آگے جا کے ان کا پتہ چلا کہ کیا فائدہ ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے کیا سبق لیا، آپ بتا سکتے ہیں ارشد خان؟ جی باجی، جب صلح کے وقت اگر کوئی چیز ہمیں بری بھی لگے یا پھر کچھ چیز کمپرومائز کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں فائدہ تب کے تب تو نہیں دکھائی دے گا، لیکن بعد میں پتا چلے گا کہ اس میں ہماری بھلائی تھی۔ جی بارک اللہ فیک، اور آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ پر توکل کرنا بہت ضروری ہے نا، اور اگر دونوں فریق اپنے اپنے فائدوں کو لے کر ڈٹ جائیں تو وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے روبینہ سلیم؟ باجی اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ جیسے نبی پاک کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا مطلب اللہ کا تعارف نہیں کرائیں گے، اپنا نام لکھوائیں یا جو بھی، تو انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا اس کو، اور آگے کے فائدے کو دیکھا زیادہ۔ جی بارک اللہ، اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک سمجھداری والا معاملہ ہے نا، کہ اگر ہم اللہ کا نام اس طرح نہیں اس طرح بھی لکھے تو کیا فرق پڑتا ہے، میرا نام بھی اگر محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ بھی لکھ لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس سے میری حیثیت تبدیل نہیں ہوگی۔ ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی، تو سمجھداری کے معاملات ہوتے ہیں یہ سارے، اور سمجھداری کہاں سے آتی ہے انسان کو؟ قرآن اور سنت پڑھ کر ہی آتی ہے الحمدللہ۔ تو دور رس فوائد کے لیے، بڑے فوائد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹے فوائد کو وقتی طور پر قربان کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک صلح اور توکل کا ساتھ ہے، جب تک توکل نہیں ہوگا تو صلح بھی نہیں ہوگی۔ پھر ابن جوزی کے نزدیک ہم نے دیکھا کہ توکل کیا ہے، بہت اچھے توکل کے استاذہ نے مختلف علماء کرام سے ریلیٹ کرتا ہوا بتایا، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور جیسے استاذہ نے بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توکل کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ پر توکل کرنا انشاءاللہ، دنیا اور آخرت سب میں اجر ہے۔ تو اب آپ نے اگلے 24 گھنٹوں میں دیکھنا ہے کہ کیا آپ توکل کرتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے معاملات ہیں،
چھوٹے بھی بڑے بھی، تو کیا ہم اس میں پازیٹیو رہتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ ہمیں انشاءاللہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ مومنوں کی مدد کا ذکر فرمایا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. جو بالکل آخری میں آپ بات سن رہے تھے نا استاذہ کی، کہ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا، یہ وہ والی بات تھی. جی آپ سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیجئے، ان کی باری ہو گئی ہے. ارم قریشی کا ہم کامنٹ لیتے ہیں اس پر، اور پھر شکیب آپ کا لیں گے. جی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ مومنوں کی مدد کا ذکر کیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ زندگی میں جن لوگوں کی بھی آپ نے مدد کی ہوتی ہے اس کا جو ہے آپ کو احسان ماننا چاہیے. اس میں یہ اساتذہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا ہوتا ہے بچپن میں، اور پھر ان کا بھی آگے پھر یہ کہ ان کا خیال کرنا چاہیے. اور یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک لیڈر تھے بحیثیت، تو اس لیے ان کو خیال کہا جاتا ہے. چاہیے. اور جو ہے انصار، جی باجی جی بحیثیت لیڈر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بحیثیت لیڈر ان کو اکنالج کرنا چاہیے، اس چیز کو اکنالج اپنے کرنا چاہیے، ٹیم اور کی خیال رکھنا چاہیے ایفرٹس کو. ٹیم کی ہاں سربلندی کے لیے. جی بارک اللہ. ارم میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں کہ اپنی ٹیم کی ایفرٹس کو اکنالج کرنا چاہیے. شکیب بانو. باجی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ بات بتا رہے تھے کہ اللہ پر توکل کرے اور ان کا یہ نہ سوچے، نگیٹو نہ سوچے کہ وہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے. ساری جو صلح حدیبیہ میں جو سارے پوائنٹس تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، جو بھی شرائط لگائی جا رہی تھی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر جب ہم وہ پڑھ رہے تھے، جب رسول اللہ کی سیرت اور یہ واقعہ پڑھ رہے تھے، تو ایسا ہم کو لگ رہا تھا کہ یہ تو بالکل خلاف ہو رہا ہے. لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ایک راہ نکالی، اور وہ صلح حدیبیہ وہ انہوں نے خود کفار مکہ خود آ کر توڑے، کہ وہ سارے مسلمان اکٹھا ہو گئے تھے. تو اس طرح سے ہماری زندگی میں بھی بعض وقت ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن آگے جا کے اس میں بہت بڑی خیر اور بھلائی ہوتی ہے. ٹھیک تو ہے. صلح بارک اللہ فیک. شکیب میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں. آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن سوال دیکھیے، سوال یہ پوچھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ مومنوں کی مدد کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے اس کا سبب، اس کا ذریعہ کیا بنتے ہیں؟ مومن بنتے ہیں ایک دوسرے کے نا. ہم آپ دیکھیں ہم کیسے چل رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی چاہے دنیا کا کام ہو دین کا کام ہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہوتے ہیں. اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب تک ہمارے دل میں نہیں آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نہیں ڈالیں گے کسی کی مدد کے لیے، ہم شاید نہ کر سکیں. لیکن بہرحال ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اپریشیٹ کریں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا شاکر علیم. شاکر تو شاکر کس کو کہتے ہیں؟ قدردان کو، کہ وہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کیا کرتا ہے. ہم نے 5ویں پارے میں پڑھا تھا کہ ذرے کے برابر بھی نیکی ہو تو وہ اجر عظیمہ فراہم دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو. تو انشاءاللہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ جب کوئی زندگی میں ہماری مدد کرے، ایک نقطہ بھی ہماری زندگی میں لگا ہے، تو انشاءاللہ اس کا احسان مند رہنا ہے، شکر گزار ہونا ہے، اور دوسروں کی قدردانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی ہمت بڑھانی چاہیے. آخری سوال آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ مجھے بتائیے، یہ آپ کی اسکرین پر سوال نہیں آ رہا، کہ آپ کو کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 4 کام دیے ہیں، اب وہ 1 کام کر کے لایا ہے، 3 کام اس نے نہیں کیے، اب آپ اس کو کیسے اپریشیٹ کریں گے؟ جی شادیہ سلیم. جی ٹیچر، اگر ہم نے اس طرح کا معاملات ہو جاتے ہیں نا، تو ہم کبھی بھی نا کسی کو بھی رسپانس دے تو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے نہیں دینا چاہیے. ہمیشہ جو اس نے اچھا کام کیا نا، پہلے اس کی تعریف کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی تم نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کام کیا ہے، اور اس کے کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یہ تم نے کام بہت اچھا کیا، یہ بہت اچھا. اس کے بعد جو اس نے جو کام نہیں کیا ہے نا، تو پھر اس کو بہت پازیٹیو انداز سے دیکھو، اگر یہ کام نہیں ہوا ہے نا، اگر تم یہ اس طرح کرتی نا تو یہ والا کام بھی بہت آسان تھا. مطلب اس جو پچھلا کام، جو پریویس کام اس نے نہیں کیا نا، اس کو جو کیے ہوئے کام سے اس سے ریلیٹ کر دیتے. اس میں بس تھوڑا سا یہ تم کر لیتے محنت تو یہ کام بھی تمہارا ہو جاتا. تو اس طریقے سے کر کے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو پھر بندے کو برا بھی نہیں لگتا، اور وہ کام بھی مطلب اس کی نالج میں ہوتا ہے، ہاں یہ یار یہ اس بارک طرح میں اللہ کرتا تو فیکم. شاید اچھا ہو جاتا. بارک اللہ. شادی میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں. جزاک اللہ. کہ چھوٹی چھوٹی کوشش کو سراہنا چاہیے، جو ہو گیا اس پر اتنا زیادہ اپریشیٹ کریں کہ انشاءاللہ وہ آگے کے لیے بھی موٹیویٹڈ ہو، اور جو نہیں کر سکا اس کی وجوہات کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو اپنی مدد آفر کی جا سکتی ہے، اس کو کوئی اس کا آسان ذریعہ بتایا جا سکتا ہے. اور ہمیشہ خود کو بھی پرکھیے
हम अपनी चेकलिस्ट भी अपने लिए भी जो बनाते हैं उसका भी यही हाल होता है कि 5 काम अपने लिए रखते हैं तो समटाइम्स 1 हो पाता है, वो 4 नहीं हो पाते। तो जब हम भी चीजों को ज़ाहिर है भाग भाग के करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सामने वाला भी इसी तरह कर रहा होता है। बस अल्लाह ताला हमें अपनी अमानतों को पूरा करने वाला बनाए, अपनी कमिटमेंट्स को निभाने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आप सब हमारे साथ हैं और अब हमें महानूर आप हमारे साथ हैं? जी बाजी। जी महानूर आप हमारा सेशन ऑफ हो गया है।